بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم مادر وطن پاکستان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہاں کے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں. اور پاکستانی جو چاہے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یو کے میں ہو، جرمنی کے اندر ہو یا ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر ہو، وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ جب بھی انہیں پکارا جاتا ہے وہ اپنے تن من دھن سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے ان اداروں کے لیے جن میں پیسوں کی، سوشل ویلفیئرس کی اور جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اس طریقے سے حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش ادا کرتے ہیں. یہ ہماری مٹی کا ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان جو کہ ہماری پہچان ہے اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جس ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں. کینیڈا نے ہمیں اپنایا ہے اور اپنی باہوں میں لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم ایز اے کینیڈین سٹیزن ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم اپنی آواز کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی دفاع کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. اور دنیا کے بہترین ملکوں میں اس وقت کینیڈا ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے جہاں پر ہم آزادانہ اپنے ریلیجن کے حساب سے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے حساب سے، ایز اے ملٹی کلچر سوسائٹی کے حوالے سے ہم جو تہوار منانا چاہتے ہیں اس کو بہترین انداز میں بہترین طریقے سے جو ہے وہ مناتے بھی ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں. اور اس ملٹی کلچر سوسائٹی کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ڈائیورسٹی جو ہے اس ملک کا ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ تحفہ اس ملک کے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، جو یہاں یہ بات ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا کینیڈا ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے. ہم نے سوچا کیوں نہ آج کوئی ایسا پروگرام آپ کے ساتھ کیا جائے کہ یہاں پہ موجود ان اداروں کے لیے جہاں ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں، ان اداروں کو اپنی مالی معاونت بھی فراہم کریں اور اپنی تن اور من سے بھی جو ہے وہ اپنا ٹائم دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ اداروں کو سپورٹ کریں. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم مساجد جو یہاں پر ہیں وہاں پہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں، ہاسپٹلز جو یہاں پر ہیں چاہے مسز ساگا میں ہو، آکویل میں ہو یا مارکھم کے اندر ہو یا جہاں ہماری کمیونٹی رہتی ہے یا جہاں نہیں بھی رہتی، کینیڈا کے کسی بھی صوبے میں ہو یا کسی بھی شہر کے اندر ہو، ہم بھرپور طریقے سے اپنے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک ایسا ادارہ ہے آکویل ہاسپٹل، جہاں پر آکویل ہاسپٹل فاؤنڈیشن، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کچھ عرصے سے میں واچ کر رہا تھا کہ بڑی ایکٹیولی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور اس میں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آکویل ہاسپٹل فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ون آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں رضا حسن صاحب. میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ انگیج بھی ہو رہے ہیں. اب مختلف تقاریب میں نظر آنے لگے ہیں، ویسے پہلے بہت کم نظر آتے تھے. تو ہم ان سے پوچھیں گے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آیا آکویل ہاسپٹل کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں نے اپنے ویلکم کرتا ہوں رضا بھائی. تھینک یو سو مچ کہ آج ہمارے ساتھ ٹورنٹو 360 ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ بلانے کا. اچھا رضا صاحب، آکویل ہاسپٹل جس جگہ مقیم پاکستانی کی ایک بڑی تعداد ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تقریباً 6,500-7 ہزار جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی ہے. مسز ساگا کے بعد ملٹن میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، مارکھم میں اور اب آکویل کے اندر. اور نیا شہر، نئے لوگ اور آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں پر بھی. تو کیسے آغاز کیا آپ نے یہ آکویل ہاسپٹل فاؤنڈیشن؟ کیا ہے، کیا وجہ تھی یہ بنانے کی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ شور، بالکل. اوکویل ہاسپٹل فاؤنڈیشن تو آپ کو جیسے پتہ ہے، اور پتہ نہیں آپ کے ناظرین کو یہ سب کو یہ معلومات ہے یا نہیں، کہ کینیڈا میں گورنمنٹ جو ہے وہ جب فنڈ کرتی ہے ہاسپٹلس کو تو وہ صرف اسٹاف کاسٹ کو پے کرتی ہے اور بلڈنگ کو کھڑا ہونے کے لیے پے کرتی ہے. اوکے. باقی جو بھی کاسٹ ہوتی ہے انٹیریو میں یا کینیڈا میں، جو جیسے ایکوپمنٹ خریدنا ہوتا ہے ہاسپٹل کو، تو وہ کمیونٹی کے ڈونیشن سے آتا ہے. تو اگر آپ جائیں گے کسی بھی ہاسپٹل میں اور آپ MRI مشین دیکھیں گے، ایکس رے مشینز دیکھیں گے، بلڈ لینے کے لیے مشینز، وہ سب ڈونیشن سے آتی ہیں. اور پتہ نہیں لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، اس سے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہم تو اب ٹیکس دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کا پیسہ ضرور فنڈ کر رہا ہے ہاسپٹل کو. یہ ایسی بات نہیں ہے. تو ہر شہر میں جہاں بھی ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح اوکویل میں بھی ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ پیسے جمع کرے ایکوپمنٹ کے لیے اور کمیونٹی کو انگیج کرے. تو بہت سالوں سے اب آپ دیکھیں گے
کہ بڑی کمیونٹیاں ہیں جو اوکول میں ہاسپٹل کی مدد کرتی ہے، جیسے چائنیز کمیونٹی ہے یا ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، دیوالی کا ایونٹ ہوتا ہے، سکھ لوگ کرتے ہیں، ویساکھی، بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. لیکن میں پچھلے 5 سال سے بورڈ میں ہوں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی عید کا ایونٹ ہو رہا ہے یا کوئی پاکستانی یا مسلمان لوگ کر رہے ہیں. تو پھر ہم لوگ نے کچھ جو اوکول میں ہیں انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم بھی ایسا کام کریں کہ ہم یہ شو کریں کہ بھئی ہماری کمیونٹی بھی پارٹ ہے اوکول کی اور کینیڈا کی، اینڈ وی وانٹ ٹو سپورٹ دا ہاسپٹل. تو ایسے ہم نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا. اچھا، یہ جب 5 سال پہلے آپ کے ذہن میں جب یہ آئیڈیا آیا اور آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی بنے، تو آپ نے وہاں موجود پاکستانی کو انگیج کرنے کے لیے اس کا جب آغاز کیا تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ چیلنجز کا یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل کو ہم کیوں مدد کر رہے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ مدد کر رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا تو وہ امیر ملک ہے، پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا یا دوسرے مڈل ایسٹ کے جگہیں ہیں، وہاں لوگ اچھی حالتوں میں نہیں ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور یہ بات غلط نہیں ہے، بالکل درست بات ہے. لیکن ہمارا چیلنج یہی ہوا کہ ہم نے لوگوں کو کہا یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے کماتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ بھی جو مسلمان ہیں، ہم نے یہ مسلمان انیشیٹو، اور اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں جس میں ہم نے شامل کرا ہے، کہ بھئی ہم لوگ بھی یہاں کے وی کیئر فار دس کنٹری، وی کیئر فار دا انیشیٹو. ہم لوگ وی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو کینیڈا، اینڈ وی ہیو گریٹیٹیوڈ کہ بھائی کینیڈا نے ہمیں ایکسیپٹ کرا. تو اب کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے اچھا کر رہے ہیں کینیڈا میں، تو ہم بھی یہاں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے. ہم لوگ ایز اے کمیونٹی وی گیو بیک ٹو کینیڈا. Yes, of course. اچھا رضا صاحب، when you moved from Pakistan to here in Canada، اور یا آپ کسی اور کنٹری سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ میں یہاں انگلینڈ سے آیا تھا. اوکے، جی. تو آپ پہلے پاکستان سے انگلینڈ موو ہوئے، دین یو موو فرام انگلینڈ ٹو ہیئر؟ جی میں پاکستان سے موو ہوا افریقہ میں. میری پلائی بڑھائی افریقہ میں ہوئی تھی. میرے والد صاحب ہر کچھ سال ایک الگ ملک میں رہتے تھے، تو اس کے بعد پھر میں اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، اور پھر میں کینیڈا. مجھے اب تقریباً 27 سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، ان 27 سالوں کے اندر اگر آپ کینیڈا کے اوپر نظر دوڑائیں تو بہت تیزی سے آپ کو تبدیلیاں بھی نظر آئی ہوں گی، اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی تعداد میں اضافہ بھی نظر آیا ہوگا. مطلب 27 سال پہلے اگر آپ بیک پہ جائیں تو صورتحال بالکل تبدیل تھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، کمیونٹی کے حساب سے بھی. تو جو کمیونٹی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہاں جب لوگ لینڈ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہمیں ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو ایسے موقع پہ کسی سے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کسی سے پیسے نکلوانا، خاص طور پہ اس کنٹری کے لیے، وہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن لوگ بھی جنرس ہوتے ہیں. جیسے اب آپ نے بتایا پچھلے 27 سال میں بڑی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جب شروع میں لوگ آئے تھے تو ظاہری بات ہے، جب مجھے یاد ہے میں بھی 27 سال پہلے آیا تھا، حالانکہ میری اچھی خاصی جاب تھی انگلینڈ میں، لیکن کینیڈا میں انہیں کہا تھا آپ واپس جائیے، جونیئر سے سٹارٹ کریں. اور بہت جو ہماری کمیونٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی امیگرنٹس جو آ رہے تھے، ان کو مشکلات ہوتی تھیں، اور ابھی بھی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں کمیونٹی، آپ جائیے باہر تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹس، جرنلسٹ، اور ہر شعبے میں ہمارے لوگ ہیں، اور اینڈ دے آر امیگرنٹس ہو آر ڈوئنگ ویل. تو ظاہری بات ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان میں مسکنسیپشن ہوتا ہے ہاسپٹل کے بارے میں کہ بھائی ہاسپٹل کو تو گورنمنٹ ہی فنڈ کر رہی ہوگی تو میں کیوں فنڈ کروں. لیکن ونس پیپل انڈرسٹینڈ کہ نہیں یار، کیا کہتے ہیں، ایسا ہے کہ اٹس ناٹ ٹرو. اکوپمنٹ ہاسپٹل کو جو ہوتا ہے وہ ڈونیشن سے آ رہا ہے، تو پیپل گیٹ اٹ. لیکن
ظاہری بات ہے یہ لوگوں ہر آدمی کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کو فنڈ کر سکے اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو میک ڈیسیژنس. تو کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ یہ بات نہیں ہے کہ آپ جائیں تو ہر جگہ آپ کو $1000 ہی ڈونیشن کرنا ہے. چھوٹا بھی ڈونیشن صحیح ہے, کہیں سے اسٹارٹ کریں. اور اٹس اے اسٹرینتھ آف دا کمیونٹی. ہر آدمی کو یہ نہیں ہے کہ اس ہر آدمی کو 1000 ڈونیشن دینا ہے یا 10,000 ڈونیشن دے رہا ہے. ایون آپ $100 ڈونیشن دیں, لیکن کیونکہ آپ نے جیسے بتایا اوکول میں بھی تقریباً 7-8 ہزار پاکستانی ہیں, اور مسلمان اگر آپ شامل کریں تو بہت ماشاءاللہ سے بہت ہیں, ٹرکش. تو ہم اگر سبھی آئیں اور $100 سبھی دے دیں تو اٹس اے ہیوج منی. تو ہر آدمی کو اتنا بڑا ڈونیشن نہیں دینا. تو اویئرنیس از اے بگ تھنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ پیپل اویئر ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا تاکہ ہم بتا سکیں اور لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ ایسی نیڈز ہوتی ہیں. اچھا, اگر ہم اوکول ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت اوکول ہاسپٹل کے اندر ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ او پی ڈی کے حوالے سے تو کیا صورتحال ہے, اور اس وقت وہاں پہ کن چیزوں کی اشد ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی, اوکول ہاسپٹل جو ہے وہ جیسے آپ کو یہاں پتہ ہے کینیڈا میں اگر آپ اسکاربرو میں رہتے ہیں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اسکارگو میں رہتے ہیں تو وہیں جائیں. تو اوکول ہاسپٹل عموماً یہ ہے کہ جو جی ٹی اے ویسٹ کے لوگ ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. ملٹن سے بہت لوگ آتے ہیں, مسیساگا سے لوگ آتے ہیں. زیادہ تر اوکول کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آس پاس کے لوگ بہت آتے ہیں اوکول ہاسپٹل میں. اور اوکول ہاسپٹل کو فی الوقت جو ہے اس کو $100 ملین کی نیڈ ہے جو اس کو پوری کرنی ہے. اور اسی وجہ سے اوکول ہاسپٹل نے ایک کیمپین چلائی ہے کہ اس کو $100 ملین چاہیے ان دا نیکسٹ 8 ایئرس. تو اور یہ ٹارگیٹ ہے ٹو ریپلیس دا اکوپمنٹ. آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اکوپمنٹ پرانے ہو جاتے ہیں. اب نئے جو اکوپمنٹ آئے ہیں, اور خاص کر جو امیگرینٹس, آپ کو جیسے ابھی پتہ ہے ابھی 4,50,000 کے قریب اب امیگرینٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ وہ آئیں گے. تو پاپولیشن اوکول کی اور ملٹن اور مسیساگا ان سب کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہاسپٹلس کو چاہیے ایسے اکوپمنٹ جو جلد سے جلد چیزیں کریں, بنسبت یہ کہ اب آپ ایک MRI مشین میں جا رہے ہیں, اس کو اتنا ٹائم لے رہا ہے کہ وہ ایک پیشنٹ آیا پھر دوسرا آ رہا ہے تو اس کو ذرا سا صاف کرنے میں چلانے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو نئی مشینس ہوتی ہیں اس میں آپ بہت جلدی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ تو اگین جو اوکول ہاسپٹل میں بہت نیڈس ہیں کہ ہم جو اکوپمنٹ ہے وہ پرانا ہو رہا ہے تو اس کو ریپلیس کریں. تو یہ $100 ملین کی جو اپیل ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایز اے مسلم کمیونٹی اس میں شامل ہوں. اسی وجہ سے ہم نے اپنا شفا گالا رکھا ہے نیکسٹ ویک کہ ہم بھی شو کریں کہ بھائی ہم بھی اس میں شامل ہیں, اور ایز اے کمیونٹی مسلمس اینڈ پاکستانی وانٹ ٹو آلسو پارٹیسپیٹ کریں. اچھا, یہ آپ نے $100 ملین کی نیڈ کے حوالے سے بتایا, یقیناً اس میں ہر کمیونٹی کوئی نہ کوئی رول پارٹ پلے کر رہی ہے. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جب مسیساگا کی جس طرح بڑھتے ہوئے آبادی ہے, جس طرح کراؤڈڈ ہو گیا ہے, تو پریشر یہاں کے ہاسپٹلس پہ بڑھ گیا ہے, اور وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے اب اوکول میں, اور ملٹن سے بھی ڈائیورٹ ہو رہا ہے اوکول کے اندر, اور ڈفرینٹ پروونس اور ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیز کے اندر. تو ایسے موقع پر ہماری کمیونٹی کیا کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, کس طریقے سے اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے, ظاہر ایونٹس تو آپ کا ہو جائے گا, ایونٹس کے بعد بھی اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ڈونیشن دینا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی, تو ہم جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہماری کمیونٹی بہت پروڈکٹیو ہے اینڈ نمبرز میں ہمارا اسٹرینتھ ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہے نا ڈونیٹ کر دیتے ہیں $200 ادھر, $300 ادھر, اور وہ خود کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ کمیونٹی کر رہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے ایسا کرا ہے کہ ہم نے ایک ویب سائٹ ڈالی ہے جس کا ہے www.shifagala.com. So again www.shifagala.com. تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کو آنا ہے تو ہم لوگ 26 کو ایک ایونٹ رکھ رہے ہیں, وہ آ کے $100 کا ٹکٹ ہے,
وہ خرید کے آ کے ہماری سپورٹ کر سکتا ہے. پلیز جائیں اور بائی کریں ٹکٹ اینڈ دے کین کم اینڈ دیر از اے گالا آن 26. اور اس کے بعد بھی ہم نے ایسا کرا ہے کہ اس میں ایک ڈونیشن کا پیج ہے, تو جو بھی ڈونیٹ کرے گا تو وہ شفا گالا میں شامل ہو جائے گا. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ جس کو بھی جو ڈونیٹ کر رہا ہے وہ اسی ویب سائٹ پر جاؤ, وہیں سے ڈونیٹ کرے. تو باقی جب ہم لوگ ٹیلی کریں گے تو ہم یہ دکھا سکتے ہیں اوکول ہاسپٹل کو, انٹیریو کو, جی ٹی اے کو کہ ہماری کمیونٹی نے یہ پارٹیسپیٹ کرا ہے. تو میں یہی ویورز کو انکریج کروں گا کہ آپ جب اپنا ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے اپنے نام پر کریں, آپ کا نام اس پر آئے گا کہ جی محبوب الہی صاحب نے اتنا ڈونیٹ کرایا, رضا حسن نے اتنا ڈونیٹ کرایا, یا انونیمس چاہیے تو آپ انونیمس رہ سکتے ہیں. تو ویب سائٹ ہاسپٹل کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈونیٹ کرا ہے. لیکن اس میں یہ اچھی بات ہے کہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا پاکستانی بھائی ہیں یا ہمارے دوست ہیں, بہت سے لوگ جو شفا گالا میں آ رہے ہیں وہ مسلمان یا پاکستانی نہیں ہیں, وہ دوسرے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی دوستی سے کہ آ کے ہمیں سپورٹ کریں. جس طرح ہم جاتے ہیں, ہم دیوالی ایونٹ جاتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. سو دے آر پیپل کمنگ ٹو سپورٹ اس. تو اگین وہاں جا کے ڈونیشن کر کے یہ فائدہ ہوگا, جیسے میں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ول شو کہ ہماری کمیونٹی میٹرز, وی آر پیشنیٹ اباؤٹ کینیڈا اینڈ وی کنٹریبیوٹ ٹو کینیڈا. تو یہ ہمارا پہلا ہے. پھر انشاءاللہ اب ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم اس کو اینول ڈنر رکھیں گے, اگر کمیونٹی کی سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ اس کو اینول رکھیں گے, اور نیکسٹ ایئر اس کو پھر اور بڑے طریقے سے کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا پہلا سال ہے. اس لیے کہ آپ کو جیسے پتا ہے ہم نے 3 سال پہلے کوشش کی تھی کہ ہم کچھ کریں, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے کہ پینڈیمک آ گیا تھا. تو پھر ہم لوگ نے, جو ہمارے کچھ دوست ہیں اوکول میں, ہم نے سب مل کے کیا تھا کہ چلو آن لائن کریں. آن لائن سے ہمیں 2 سال میں $70,000 مل گئے, وچ از ویری گڈ ٹو شو کہ ہم نے کہا مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہاسپٹل کو وی ور ایبل ٹو گیو 70,000. موسٹ آف اٹ واز ہم لوگ خود ہی نے کچھ کرا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ ناؤ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ود گیلا کہ ہم اس کو فرام رادر دین کہ 15-20 لوگ ہوں, وی وانٹ ٹیک اٹ ٹو دا کمیونٹی کہ بھائی کمیونٹی ہماری کیسی مدد کر سکے تاکہ وی کین گو اینڈ ڈونیٹ آن بہاف آف دا انٹائر کمیونٹی. اچھا صاحب, ایک بہت بڑا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو کسی بھی چیریٹی ادارے کے لیے, تو یہاں پر آپ کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل ریسیپٹ ملتی ہے, جس سے آپ کو اینڈ آف دا ایئر جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو 30 یا 40% میرے خیال میں ریٹرن ہوتا ہے, گورنمنٹ آپ کو ریٹرن کرتی ہے. تو آیا یہ سہولت ہاسپٹل کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کو بھی اس طرح کا ٹیکس سسٹم میں داخل ہوگا وہ, اور اس کو کچھ پیسے ریٹرن ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل بالکل. جب ہمارے آپ گالا میں آئیں گے تو جو آپ $100 ٹکٹ ہے وہ پورا ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہوگا, کہ ظاہری بات ہے گالا میں کھانا بھی ہوتا ہے تو وہ ڈفرنٹ الگ. لیکن اگر آپ ڈونیشن دیں گے تو یہ بالکل وہ ہمیں نہیں آ رہا, وہ ڈائریکٹلی جائے گا اوکول ہاسپٹل فاؤنڈیشن کو. وہ امبریلا تو ہے شفا گالا کی, لیکن جو آپ ویب سائٹ پر جائیں گے جو بھی آپ پیسے دیں گے وہ ڈائریکٹلی جائیں گے اوکول ہاسپٹل فاؤنڈیشن کو, اور اوکول ہاسپٹل فاؤنڈیشن ہی آپ کو ڈائریکٹلی ٹیکس ریسیٹ ایشو کرے گی. تو وہ چیریٹیبل آرگنائزر اینڈ یو کین یوز دیٹ ٹو سبمٹ فار یور ٹیکس. اچھا, اس میں ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے, جب ہم اکثر و بیشتر فنڈ ریزنگ کے ایونٹس کرتے ہیں تھرو ٹی وی چینل بھی ہم نے کرایا اور ڈائریکٹلی بھی کرایا, تو اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر کوئی کیش دینا چاہتا ہے جی تو کیا پروسیجر ہوگا پھر اس کے لیے, وہ کس طرح, اس کو کس طرح لائن اپ کریں گے آپ, اس کو کس طرح ریسیٹ ملے گی؟ کیونکہ وہ کیش اگر فار ایگزامپل اگر میں آپ کو $1,000 کیش دے رہا ہوں جی تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی اب وہ تو مشکل, اب یہی ہے کہ کیش بھی از اوکے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو رسید دیں, اس سے کہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی دیا ہے اس کی آپ کو رسید ملنی چاہیے. تو سب آسان تو یہی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے کریڈٹ کارڈ یوز کر کے یا ڈیبٹ کارڈ یوز کر کے, یا ڈائریکٹلی ہاسپٹل کو, یا ہماری ایڈریس ہے ویب سائٹ پر, اس پر آپ
لکھ کے چیک بھیج دیں اور ہم آپ کو ڈونیشن رسیٹ دے دیں گے. لیکن کیش ہے تو آپ وہی shifagala.com میں ایک ای میل ہے info@shifagala.com. اس میں اگر آپ ای میل کر دیں تو ہم پھر آپ کو ڈائریکٹلی فون کر کے یہ ارینج کر سکتے ہیں کہ کس طرح کیش لیں اور پھر آپ کو اس کی رسید دیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو کیش بندہ لے ویری اس کی ریسپانسبل رسید کہ اس دے. کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے. جی اور آج کل جو پاکستانی یا ساؤتھ ایشین یہاں بیٹھے ہوئے خاص طور پہ وہ جو سب سے بڑا اہم ایشو جو میں خود بھی فیل کرتا ہوں یہاں لوگوں کو جو ہے وہ اسکیمز کال بہت آتی ہیں. تو ایز اے تھرو اوور ٹی وی چینل اگر کوئی شخص آن دا بہاف آف اوکول ہاسپٹل فاؤنڈیشن آپ سے کوئی اماؤنٹ مانگنا چاہ رہا ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے لوگوں کو؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کسی کے پاس کوئی اسکیم کالز آ جاتی ہیں کہ بھائی آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں گے, اس ویب سائٹ کو اوپن کریں. اس کے لیے آپ نے کوئی سیفٹی یا کوئی گائیڈ لائن رکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل. آئی تھنک جو ہماری ویب سائٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دنیا بھر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن کینیڈا میں ہمیں یہ کالز کی تعداد زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ کو بھی آتی ہوگی کہ سی آر اے سے بات کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ اداروں سے یا بینک سے بات کر رہے ہیں, یا آپ کو ایک ایس ایم ایس آتا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ یہ نکلا ہے اور آپ اس کو کلک کریں. تو اس کے لیے کوئی آپ نے سیفٹی کے پروسیجر کو یا کوئی اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن رکھی ہوئی آپ نے؟ بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا کام مطلب میرا پروفیشن بینکنگ میں ہے اور رسک مینجمنٹ میں ہے, تو یہ تو چیز میں ہر بڑی ریگولرلی دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز فرسٹ از آلسو فار کنزیومر یا جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ پلیز جو بھی سیفٹی ہے, آرگنائزیشنز بہت سیفٹی کرتے ہیں لیکن آپ بھی ذرا سا ہوشیار رہیں. اور جب لوگ فون کر رہے ہوں کہ جی ان کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے, سو میک شیور یو ڈو یور انویسٹیگیشن اور جلدی میں کچھ کام نہ کرے. ہر چیز کو سوچ سمجھ کے, اور کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے فوراً $100 بھیج دیں یا $200 بھیج لیں, تو ڈو یور انویسٹیگیشن بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ. اور ہمارا تو سیفٹی یہی ہوگی کہ ہم لوگ جو جیسے ہم لوگ نے وی آر ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ جس کے ساتھ بھی ہم ایسوسیٹیڈ ہیں دے آر برانڈ آرگنائزیشنز دیٹ ہیو ویری گڈ سیکیورٹی اور پروسیجرز. تو جیسے ہماری ٹکٹ سیلز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایونٹ برائٹ کے تھرو کر رہے ہیں, تاکہ یہ ہو کہ بھئی ایونٹ برائٹ بہت مشہور کمپنی ہے, اس کے اپنے پروسیجرس ہیں, and they make sure کہ all information is kept confidential. اور جو ہمارا جو ڈونیشن کا ہے وہ آلریڈی تھرو ہاسپٹل ویب سائٹ کا ہے, وہ آپ وہاں جائیے, وہاں ڈونیٹ کریں. دے آر آل دیر از آل سیکورٹی پروٹوکالس ٹو میک شیور کہ آپ کی انفارمیشن بالکل کانفیڈینشیل ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے لوگ جو ایونٹ میں آئیں گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی نو دے آر ٹیلنگ اس کہ بھائی ہم لوگ آئیں گے, بٹ وی ول میک شیور کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کون آیا تھا, اس کو 10 کالیں بعد میں جا رہی ہیں. اور ایم از ٹو کیپ اٹ پروفیشنل. اور ہمارا یہ بھی ایم ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ 25 دفعہ کسی کے پاس جائیں کہیں کہ جی آپ یہ ڈونیٹ کریں. ہمارا کام یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو لیٹ پیپل نو کہ بھائی کیا نیڈس ہیں. اب ہر آدمی پیغام پہنچانا, پھر ہر آدمی کا اپنا ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں, ہر آدمی کی اپنی چیریٹی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر, وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو کینیڈا. دس از آور ہوم. آپ کے بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں, آپ کے بچے یہاں بڑے ہوں گے, اینڈ یو وانٹ your children to be proud Canadians. And to be proud Canadians, you want them to be associated with institutions that are in Canada. کہ وہ کہیں جی میں اوکول ہاسپٹل کی مدد کر رہا ہوں, میں کیا کہتے ہیں کسی شیلٹر میں جا رہا ہوں, میں یونائٹڈ وے جیسی آرگنائزیشنز میں وہاں جا کے یہاں کے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, چاہے کوئی بھی کلر کا ہو, کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی بھی آدمی ہو. اس سے میرا یہی خیال ہے کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایز اے کمیونٹی آر ہیلپنگ ادرس, آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو پٹ اے مچ بیٹر امیج آف ہماری کمیونٹی
کہ بھائی یہ لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ ول کاؤنٹ فار how our kids will grow up in Canada. So again, میری یہی ہوگی کمیونٹی سے کہ please support us and support your own local institutions too. اگر آپ کو Oakville Hospital is just one of them, make sure کہ you support your local things. تھینک یو سو مچ رضا صاحب، آپ کا قیمتی لمحات دینے کا اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کا کہ یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، کوشش کی تھی کہ دا شفا گالا 2022 ہونے جا رہا ہے ان سپورٹ آف آکویل ٹرافلر میموریل ہاسپٹل آن نومبر 26. بلال خان جو ہیں وہ اس میں پرفارم کریں گے لائیو، اور جو $100 ملین کے حوالے سے رضا حسن صاحب نے بات کی. ایز اے کمیونٹی ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم یہ میسیج ایز اے اویئرنیس بیسڈ پروگرام کر کے آپ تک پہنچا دیں کہ آپ انفرادی طور پہ انڈیویجول آپ ایک ڈونیشن دیتے ہیں اس کی، اور آپ ساتھ مل کے کلیکٹیولی جو کام کرتے ہیں اس کا بالکل امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم مل کے ایک جگہ کھڑے ہو کے کسی بھی ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمیونٹی، چاہے وہ پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی کی کوئی بھی لوگ ہوں، کہ ان کی طرف سے یہ سپورٹ آئی ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے اندر موجود جو ادارے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو یا ایجوکیشن کے اندر ہو، یا کسی بھی حوالے سے کینیڈا کے حوالے سے، ہم جیسے ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم ایک کینیڈا گرلز اینڈ بوائز جو ہے وہ اس کا پروگرام کیا تھا کلبس کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اداروں کو سپورٹ کریں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیڈ ہے، اور ہمارے بچے جو آج یہاں پر جن کا براٹ اپ یہاں ہو رہا ہے، تو وہ آگے چل کے یہ بات فخر سے کہہ سکے کہ ہاں ہم نے بھی اس ادارے کو بنانے میں، ہمارے پیرنٹس نے بھی کوئی رول یا ہم نے رول پلے کیا تھا. اور یہ یقیناً ایک چراغ ہے جس کو جلانے کی ضرورت ہے. دیے سے دیا جلائے رکھنا ہوتا ہے، اور اس دیے کو جلانے کے لیے تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی موٹیویشنل جو ہے وہ طریقے سے لوگوں کو انکریج کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یار چلو، اگر آپ نے $5 یہاں دیے تو $10 یہاں بھی دے دیں. زیادہ نہیں، آپ کو اللہ پاک نے جتنی ہمت طاقت دی اس حوالے سے اگر آپ جو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ رب العزت ہم پہ اور ہمارے یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں پر جو اس وقت ہم موذی مرض سے دور نکلے ہیں، کرونا جیسے، اس سے محفوظ رکھے، اور ابھی نئے آنے والے حالات کے اندر سیفٹی میجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو دور کریں، مل جل کر رہیں، ڈائیورسٹی کا، ملٹی کلچر سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طور پہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں، تاکہ لوگ فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ پاکستانی ہے جس نے اس کام کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہم اس کے ساتھ جمع ہو گئے. اللہ آپ کو اور ہمارا